زائرین کرام الحمدللہ یہ سفر ہمارا جو ہے منزل و منزل رواں دواں ہے، زیارت پہ آپ لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ جناب بہلول کا مزار ہے، جنہیں ابا وہاب کوفی کہا جاتا تھا۔ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے اور بڑے دانشور تھے، بڑے عقل مند تھے، اور بہت ہی یعنی ایک شہرہ تھا جناب بہلول کا کہ ان سے بڑا کوئی جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے، اور ان سے بڑی کوئی دیانت نہیں رکھتا، اور ان کے پاس ہر چیز کا مطلب لوگ مشورہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ایک معروف شخصیت مانی جاتی تھی کہ جو لوگوں کی مرکوز نظر تھی۔ جناب بہلول جو کہ جب مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے صحابی تھے، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی، اور چونکہ ہر دور میں امام کے چاہنے والوں کو پکڑا گیا، انہیں شہید کیا گیا، تو ان کے اوپر بھی سختیاں آنے لگی، تو امام نے ایک کوڈ ورڈ بھیجا جب امام قید خانے میں تھے بغداد میں موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو انہوں نے لکھ کے بھیجا جیم حرف جو ہے ایک لکھا، اور لکھنے کے بعد جب بھیجا تو چار تقریباً صحابی تھے امام کے جو خاص معروف تھے، تو ہر شخص نے اپنے طور پر اس سے مطلب کو نکالا اور پھر امام کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ مثلا ایک صحابی نے مراد لیا جیم سے جبال، جبال یعنی پہاڑ، کہ کوچ کر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ تمہیں اب پکڑنے کے لیے قید میں ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایک صحابی جو ہوں پہاڑوں میں چلے گئے۔ اور جیم سے جناب بہلول نے مراد لے جنون، یعنی ایک ظاہری طور پر پاگل پن، وہ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے پورے واقعات دیکھے ہوں گے، اب تو سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں جناب بہلول کے اوپر، تو انہیں ظاہری طور پر انہوں نے کیا کیا، ایک اپنے اوپر جنون طاری کر لیا، اور ایک لکڑی کو اپنا گھوڑا بنا لیا، اور تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے اور یہ پاگل پن ہو گئے۔ یہ ویسے نہیں ہوئے تھے، بلکہ امام کے اشارے کی بنا پر انہوں نے کیا تھا، وجہ کیا تھی، وجہ یہ تھی تاکہ کیونکہ امام تو آ نہیں سکتے تھے لوگوں کے سامنے، اب یہ امام سے قید خانے ملتے تھے اور امام کے میسج اور پیغام کو شیعوں تک پہنچاتے تھے، مولا کے چاہنے والوں تک پہنچاتے تھے، اور پھر ان تک جب پیغام پہنچاتے تھے تو پھر امام کو ان کے حالات کی بھی خبر دیا کرتے تھے۔ چونکہ ہارون کے یہ سالے بھی لگتے تھے کہ ان کی بہن زبیدہ ان کی زوجہ تھی، وہ سارے واقعات جناب بہلول کے بارے میں ملتے ہیں، اور خاص طور سے امام کی حفاظت کے حوالے سے، امام کے پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے بہت سارے واقعات ان کو ملے۔ اور جو ہارون کا واقعہ مشہور، جب ان کی کرسی پہ بیٹھے تو لوگوں نے بہت پیٹا، اور پھر جب ہارون آیا یہ رو رہے تھے، کہا کیوں رو رہے ہو، کہا تمہارے لوگوں نے مجھے پیٹا، کیوں پیٹا ہے، کہا تمہاری کرسی پہ میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا، اس وجہ سے تمہارے تخت پر، اور مجھے بہت پیٹا ہے، پھر رو کیوں رہے ہو، تمہاری غلطی تھی، کہا میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں بلکہ تمہارے اوپر رو رہا ہوں، کہا کیوں، کہا اس لیے میں ذرا سی دیر کے لیے بیٹھا ہوں تمہاری جگہ پر تو مجھے اتنا مارا گیا، تم برسوں سے بیٹھتے آ رہو ہو، تمہیں جہنم میں کتنا مارا جائے گا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے یہ کمال طور امام کی طرف سے جو اخذ کیا تھا، حاصل کیا تھا، وہ پیغام اور دین کو پھیلانے کے کام کر رہے تھے، امام کی باتوں کو، بہت سارے واقعات جناب بہلول کے، اور الحمدللہ آج ان جگہ پر ہیں کہ امام ان کو اپنا رازدار بھی، اپنا جو ہے بہترین صاحب شمار کرتے تھے۔ یہ سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہلے سنتے قبریں ہوا کرتی تھی، اور ایک جگہ تھی یہاں پر چبوترا جو سامنے ہے، یہ گرو نانک سکھوں کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، تو وہ یہاں پر آ کے جو وہ کیا کرتے تھے، گرو نانک آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کے وہ کیا تھا، بہرحال کہاں تک سچ ہے کہاں تک وہ، تو سنتے یہی ہے کہ یہیں پر انہوں نے بیٹھ کے وہ کیا تھا، تو اکثر پہلے سکھ بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے،
ان کی عبادت گاہ تھی، ایک مرکز وہ تھا، لیکن ظاہراً 7-8 سال پہلے اس چیز کو ہٹا دیا گیا۔ پھر جناب بہلول کو اس کے سامنے یہ مزار دیکھنا، گنبد جناب نبی اللہ یوشع بن نون کا ہے، عظیم پیغمبر ہے، اور ان کے سامنے جو سورج کو پلٹایا گیا تھا جنگ میں جب جا رہے تھے، اور بڑے اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ تو جناب یوشع بن نبی اللہ کی انشاءاللہ زیارت کریں گے، تو نیت کرنے کی زیارت پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ السلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ الکرام المیامین۔ السلام علیکم ولی اللہ الصالح، السلام علیکم یا عبد اللہ الناصح، السلام علیکم یا عبد اللہ الناصح، السلام علیکم ابا وهب الکوفی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ